کیسے ایک لالچ نے ایک انسان ہنستی بستی مسکراتی ڈاکٹر کی جان لے لی، اور کیسے انسان اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے کسی کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ السلام علیکم، نیبا لائف سٹوری میں آپ کو ویلکم ہے۔ تو جناب ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی پیاری آپی آپ کے لیے حاضر ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کل کا ولاگ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم لوگ کہیں فوتگی پہ آئے ہوئے تھے۔ تو جو ہے نا، موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ یہی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت ہے۔ موت نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ بڑا، نہ بوڑھا، نہ کب ہمیں آند بوجھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو کل میں کچھ سٹوریز دیکھ رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر وردہ ہیں ایبٹ آباد کی، تو ان کی ڈیتھ کا مجھے پتہ چلا، اور مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہوا کہ کیسے لالچ جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کی زندگی کو ختم کروا دیتا ہے، کیسے لالچ ہنستے بستے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور ایک عورت جس پہ اسے اتنا ٹرسٹ تھا، جسے وہ اپنی جان سے عزیز بہنوں جیسا دوست اس نے بنایا ہوا تھا، کیسے اس نے اپنی ہی دوست کی جان لے لی۔ تو شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ دو دوست ہیں، ڈاکٹر وردہ اور ان کی ایک دوست تھی، جن کے پاس اس نے اپنا کچھ سونا اور زیورات وغیرہ رکھوائے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے لالچ کی وجہ سے اپنی ہی دوست کی جان لے لی۔ تو بہت تکلیف دہ یہ باتیں ہیں، اپنی موت کو یاد رکھا کریں اور جو ہے نا ہمیشہ فکر آخرت کیا کریں۔ ہم لوگ وہاں سے فوتگی سے واپسی پہ اپنی امی کی طرف میں گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، وہاں امی کے ساتھ کچھ فوٹو شوٹ کیے یادگار کے طور پر، پھر ہم لوگ واپس آ کے جو ہے نا کچھ تھوڑے سے مالٹے وغیرہ انجوائے کیے جو رستے سے لیے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں کافی تھک گئی تھی، آج میں نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا تھا چلو میں کھانا لا دوں گا۔ اتنی ٹھنڈ میں بائک پہ آنا اور پھر اتنی تھکاوٹ تھی، 2-2.5 گھنٹے کا سفر مسلسل کرنا، پھر راستے میں بار بار رکنا، پھر 1 گھنٹے کا آگے سفر تھا، تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا میرا میسیج یہی ہے کہ ہر لمحہ ہر آن اپنی موت کو یاد رکھا کریں، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہا کریں کہ قبر کی رات آپ کو بہت کالی نہ لگے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب جو ہے نا اگلے قدم پہ موت ہمیں آند بوجھے، ہم نے کل دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی۔ تو ہر وقت میرا یہی میسیج ہے، آئے دن میں جب اس طرح کی باتیں سنتی ہوں تو میرے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں جو ہے نا کچھ اچھا کسی کو سکھا جاؤں، کچھ اچھا بول جاؤں، لوگوں کو فکر آخرت دے جاؤں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے خود کب چلے جانا اس دنیا سے۔ تو ہمیشہ اپنے اعمال پہ غور کریں، اپنا دوسروں کے ساتھ رویے پہ غور کرتے رہا کریں، اور اللہ کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں اس پہ ضرور غور کرتے رہا کریں، کیونکہ جو موت ہے نا وہ ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ وہ نہیں کہتی کہ آپ بیمار ہوں پہلے، یا یہ ہو وہ ہو، اچانک سے آ رہی ہے آج کل موت۔ تو آج کے لیے بس یہی تھا، کل ملیں گے پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔